پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج ملتان جلسے کے حوالے سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ تو پہلے سے جاری تھا، لیکن آج جو ہے وہ کسی حد تک ہاتھا پائی دیکھنے میں آئی انتظامیہ کے درمیان اور کارکنوں کے درمیان. ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان رکاوٹیں توڑتے ہوئے اور تالے توڑتے ہوئے داخل ہو گئے جلسہ گاہ میں. اب اطلاعات وہاں سے یہ آ رہی ہیں کہ جو کیٹرنگ کا لایا گیا سامان ہے اس کو انتظامیہ نے سیل کر دیا اور انتظامیہ کے خلاف جو جلسہ کی انتظامیہ ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. حکومت ڈٹ گئی ہے کہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے، اپوزیشن ڈٹ گئی ہے کہ ہر حال میں جلسہ کر کے رہیں گے. سب سے پہلے تو ہم اسی حوالے سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں. ہمارے ساتھ علی حیدر گیلانی موجود ہوں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ایکچولی صورتحال کیا ہے اور کچھ اعتراضات جو حکومت کے ان پر ہیں اس کو وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ اور چیزیں، جیسے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کہا کہ ان کو جو ہے وہ لانا ممکن نہیں ہے. اگر وہ اپنی والدہ کی تدفین کے لیے نہیں آئے تو ہمارے کہنے سے کیسے آ جائیں گے. تو ایک طرح سے بے بسی کا سا اظہار انہوں نے کیا ہے. یہ انہوں نے ٹونٹ کیا نواز شریف صاحب پہ یا بے بسی کا اظہار کیا، بہرحال جو بھی ان کا کامنٹ ہے. تو اس طرح سے کچھ چیزیں آج کے پروگرام میں شامل کریں گے ہم. لیکن میں مہمانوں کا تعارف کراتے ہوئے علی حیدر گیلانی صاحب کے پاس اور میں باقی مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں. علی حیدر گیلانی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کیا یہ درست ہیں کہ کیٹرنگ کا سامان سیل ہو گیا ہے اور انتظامیہ پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ آپ کے علم میں کوئی اس طرح کی بات آئی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے اپنا سارا سامان پہنچا دیا ہے جلسہ گاہ کے اندر آج، اور ہم نے انتظامیہ سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں 3 دن پہلے جلسہ گاہ پرامن طریقے سے ہینڈ اوور کر دیں تاکہ ہم اپنے انتظامات پورے کر لیں. یہ جلسہ ہم بہت ہی زیادہ ہم جلسہ تمام ایس او پیز کے ساتھ منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. ہم نے تمام جو کمیٹیز بنائی تھی اس میں ایک ہم نے یہ ایس او پیز کی کمیٹی بھی بنی تھی اور ہم نے لاکھوں کی تعداد میں ماسک اور تھرما گنز اور ہینڈ سینیٹائزرز کا بندوبست کیا ہوا تھا کہ ہم جلسہ گاہ کے انٹری پر اور ایگزٹ کے اوپر یہ چیک کریں کہ تمام جو شرکا آ رہے ہیں وہ کیا ماسک انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور ان کی پراپر اسکریننگ کریں. لیکن بدقسمتی سے انتظامیہ کی ہٹ دھرمی تھی. انتظامیہ نے بہت حالات خراب کیے، انہوں نے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی اور ہمیں مجبوراً جلسہ گاہ آج خود آ کر یہاں پر کیمپ لگانا پڑا. تو علی حیدر گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ حکومت جب آپ کو اجازت نہیں دے رہی جلسے کی اور اب آپ جلسہ کریں گے تو یہ خلاف قانون ہو جائے گا، تو آپ کیا قانون توڑنے جا رہے ہیں؟ یعنی حکومت اس سے اجازت دیے بغیر جلسہ کریں گے؟ دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم جلسہ کریں، ہم جلوس نکالیں. یہ ہمارے بیسک رائٹس میں سے ہے. اور جہاں پر آج کے دور میں آج عمران خان کی حکومت میں تمام لوگوں سے، عوام سے، پاکستان کی عوام سے تمام حقوق چھین لیے گئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ ضروری ہے اسٹیبلش کرنا کہ نہیں، ہمیں ہمارے جو رائٹس کانسٹیٹیوشن نے ہمیں دیے ہیں ہم اس کو استعمال کریں. آپ امریکہ میں دیکھیں، الیکشن بھی ہو گیا کرونا کے اندر، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، پروسیشنز بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹ زیادہ ضروری ہوتے ہیں ایسی پینڈیمک سے. تو اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 2 پینڈیمکس ہیں. ایک پہلا پینڈیمک عمران خان ہے اور دوسرا پینڈیمک کرونا وائرس ہے، اور ہمارے لیے پہلا پینڈیمک از مور ڈینجرس. سو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو رائٹس ہیں وہ سلب ہم نہیں کرنے دیں گے، اور جلسے کی اجازت نہ دینا یہ حکومت کا فیصلہ تھا. ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہمیں جلسے کی اجازت عوام سے لینی ہے اور عوام نے ہمیں اجازت دے دی ہے، کیونکہ جس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، جس کے خلاف ہم جلسے کر رہے ہیں، ہم اس سے اجازت کیوں لیں؟ یہ ہمارا ایک بنیادی سوال ہے اور جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں. ہمارے اوپر جتنے پرچے ہو رہے ہیں، جتنا شدید برا کریک ڈاؤن کر رہی ہے پولیس ہمارے ورکرز کے اوپر، تمام پی ڈی ایم کے ورکرز کے اوپر، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو حوصلے ہیں وہ پست نہیں ہوئے. آج آپ نے دیکھ لیا کس قسم کا جوش تھا اور ولولے کے ساتھ ورکرز یہاں پر پہنچے اور استقبالیہ کیمپ لگایا. صحیح ہے. اچھا، آپ میرے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے جو آپ نے بات کی، ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں پینڈیمک سے، یہ ان کا جملہ ہے ایگزیکٹلی. تو آپ ان کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے جلسہ کرنا، اس سے کیوں روک رہے ہیں پھر؟
میرا خیال ہے جیلانی صاحب نے جو ایک سب سے بڑی اہم بات کہی ابھی کہ امریکہ کے اندر سب کچھ ہوا، تو شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ اموات بھی امریکہ کے اندر ہوئی ہیں اور انفیکشنز بھی سب سے زیادہ امریکہ کے اندر ہی ہوئی ہیں۔ آج تک جو حالات پاکستان کے رہے ہیں اس بات کو ساری دنیا نے سراہا، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز وغیرہ کے اندر اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپریشیٹ کیا جس طرح کا ہم نے اقدام اٹھائے تھے اور جس طریقے سے ہم نے کرونا کو کنٹرول کر کے رکھا۔ اس وقت سچویشن بہت ڈیفرنٹ ہے، یہ سچویشن کوئی مقابلے کی سچویشن نہیں ہو رہی۔ آپ کو پتا ہے کہ پینڈیمک ہے، پینڈیمک ایک بہت خطرناک قسم کا پینڈیمک ہے جس نے نہ صرف مطلب ہم تو ایک غریب ملک ہے، آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی اکانومیز کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ وہاں ویسٹرن یورپ کے اندر کیا حال ہوا ہوا ہے، اس وقت انگلینڈ کے اندر کیا حال ہوا ہوا ہے، امریکہ کے اندر حالات کہاں ہیں، اس کے باوجود پاکستان نے اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے مینج کیا اور الحمدللہ ہماری معیشت بھی چل رہی ہے، ہمارے کام بھی چل رہے ہیں، اس کے باوجود ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پینڈیمک کنٹرول ہو۔ گیلانی صاحب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں، شاید ان کو نہیں پتا کہ ملتان آؤٹ آف آل آف پنجاب، ملتان میں سب سے زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹ تھا، ابھی بھی اس وقت بھی باقی صوبے کے مقابلے میں انفیکٹیوٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے، کوئی تقریباً 13-14% اس وقت انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ ملتان میں 31% تھا۔ بہت مشکل سے ایس او پیز پہ لوگوں کو امپلیمنٹ کر کے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کر کے ہم نے سچویشن انڈر کنٹرول لائے ہیں۔ تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ عام عوام کی خاطر ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ پروٹیسٹ جو ہیں اس کو کس نے، آپ نے پہلے جلسے کیے، پشاور میں جلسہ کیا، انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ 21% پہ چلا گیا۔ کراچی میں آپ لوگوں نے جلسہ کیا، آپ اس وقت دیکھ لیں کراچی میں انفیکٹیوٹی ریٹ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ جب آپ جلسے جلوس کرتے ہیں تو عام آدمی کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ آپ جب ایک عام آدمی ایکسپوز ہوگا تو نیچرلی وہ گھر جب جائے گا 10 بندوں کو اور کو ایکسپوز کرے گا۔ تو ملتان میں جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ بڑھ جائے، ایسے یقیناً آپ نہیں چاہیں گے کہ سکھر میں بھی یہ ریٹ بڑھ جائے۔ اب سکھر میں آج این سی او سی کے جو سربراہ ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی ایک یوتھ کی گیدرنگ تھی اس سے خطاب کیا، اور اس میں خطاب اور گیدرنگ میں کھڑے ہو کر وہ اس جلسے پر تنقید کر رہے تھے۔ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ اسد عمر صاحب نے آج وہاں ہو کر کیا کہا، تو پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ اس پر پوری طرح سے عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے، ذرا سنیے۔ جو اپنے گھر میں شادی کی تقریب کے اندر تو کارڈ پر لکھا جائے کہ صرف اتنے لوگ آئیں گے، آنے سے پہلے کورونا کا ٹیسٹ کرائیں گے، اگر کورونا ثابت ہو جائے گا نہیں ہے تو صرف اس وقت اجازت دی جائے گی۔ اپنے لیے تو زرداری صاحب کے خاندان کا یہ اصول، اور عوام کے لیے یہ اصول کہ وہ کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر ہمارے جلسوں میں ضرور آؤ۔ اگرچہ یہ 400-500 لوگوں کی گیدرنگ تھی، بہت بڑی گیدرنگ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود 400-500 لوگوں کا بھی کٹ ہونا علامتی طور پر ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتی کہ اتنی گیدرنگ بھی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اپوزیشن کو کہہ سکیں کہ وہ اجتماعات نہ کرے؟ دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس گیدرنگ میں۔ نہیں آپ بعد میں عرض کر لیجئے گا، پہلے میں مکمل کر لوں بات۔ آپ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے 500 بندوں کی گیدرنگ کی تو پرمیشن دی بھی ہے کہ آپ نے 500 بندوں کی کسی کھلی جگہ پہ آپ گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں، ایس او پیز کے ساتھ آپ گیدرنگ کر لیجئے، اور اس کی تو اجازت دی بھی ہے۔ آپ ان کے جلسے پہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے آنا ہے، تو کیا واقعی لاکھوں لوگ جو وہ ایس او پیز آبزرو کر سکیں گے؟ اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ بالکل انہوں نے صحیح بات کہی ہے، آپ دوہرا معیار کیوں رکھ رہے ہیں؟ یعنی اگر آج ہم بات کریں تو بختیاور کے منگنی کے اوپر اگر مختصر نمبر آف تھوڑے لوگوں کو بلایا گیا اور سب کو نہیں بلایا گیا اور سب کا پی سی آر ٹیسٹ کرایا گیا، تو پھر کیا عام عوام کو آپ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں ساری انفیکشن کے لیے؟ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو شاید گیلانی صاحب ڈاکٹر صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، میں پھر آگے بڑھتا ہوں اوریہ صاحب اور ارشاد صاحب کی طرف۔ جی گیلانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ بولنے کی؟ جی کہیے۔ جی مجھے اجازت ہے؟ دیکھیں جی، میں ڈاکٹر صاحبہ کا پرسنلی بہت ریگارڈ کرتا ہوں۔ آئی تھنک شی از ون آف دا موسٹ ہارڈ ورکنگ منسٹرز آف پنجاب۔ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ سے میری یہ عرض ہے اور آپ تمام ناظرین سے میری یہ عرض ہے کہ ہم نے اگر یہ ہمیں کرنے دیتے جلسہ تو آپ یقین کریں ہم نے تمام ایس او پیز کے ساتھ یہ جلسہ کرنا تھا۔ اور دوسرا اب آپ احتجاجاً ایس او پیز کے ساتھ نہیں کریں گے؟ یہ پہلے آپ نے کرنا تھا ڈاکٹر صاحبہ میری جی۔ اب تو ہمارا اب تو ہم ایک دھرنا دیے بیٹھے ہیں نا گراؤنڈ میں۔ جی
اچھا میری عرض یہ ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی کیسز کی بات کی ملتان میں، تو کیا ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں گی کہ یہ جو سارے کیسز ہیں یہ صرف اور صرف ملتان شہر کے ہیں، نہ کہ تمام جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع کے جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ ملتان کے فگر ہیں؟ آپ صرف ملتان کے فگر ہمیں بتائیں کہ ملتان میں جو سپریڈ ہے وہ کتنا ہے، کیونکہ یہ پورے ساؤتھ پنجاب کے فگر کو آپ نیشنل ہاسپٹل میں جب بھیجتے ہیں تو وہ فگر ایکسلریٹ کر جاتا ہے وہ نمبر. تو کیا ڈاکٹر صاحبہ یہ سمجھتی ہیں اور یہ حلفاً ہمیں کہہ سکتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف ملتان کے لوگ ہیں جو کہ افیکٹڈ ہیں کرونا وائرس سے، اور جہاں پر جلسے نہیں ہو رہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے، کیا وہاں پر جو کیسز بڑھ رہے ہیں اور جو اموات ہو رہی ہیں اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس کی رسپانسبلٹی کس پر لائے ہوتی ہے؟ جی میرا خیال جی میں بتا دوں کہ جو انفیکٹیوٹی ریٹ کا ذکر میں نے کیا ہے کہ اس وقت 13 سے 14% ہے، وہ ملتان کا ہے. 31% پہ چلا گیا تھا ملتان کا، اور میں حلفاً کہہ رہی ہوں وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے شہر ہیں آپ کے جو زیادہ کنجسٹڈ ہوتے ہیں ان شہروں کے اندر پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے. جیسے لاہور کے اندر انفیکٹیوٹی ریٹ ہمارا پچھلے دنوں میں بڑھ کے جو ہے 5% پہ چلا گیا، اور اس وقت راولپنڈی میں 11% ہے. تو میں آپ کو بالکل غلط بیانی نہیں کروں گی. ایکچولی ملتان کے حالات یہ ہیں، اور اس وقت کوئی ہمارے 70% بیڈ آکوپینسی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے وی ہیو شفٹڈ وینٹیلیٹرز ٹو ملتان. وجہ یہ ہے کہ ملتان کی سچویشن تھوڑی سی باقی صوبے کے مقابلے میں بدتر ہے. تو میں آپ سے بالکل غلط بیانی نہیں کر رہی، اور ایکچولی ملتان کی سچویشن اس وقت یہ تھی، ہم خود بڑے پریشان تھے پنجاب کی یہ ملتان کی سچویشن سے. اور یہ میں بتاتی چلی جاؤں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی بڑے شہر آپ دیکھ لیں، پشاور دیکھ لیجئے اس وقت انفیکٹیوٹی ریٹ کہاں چلا گیا، پہنچ گیا 21% کے قریب کراچی کا. تو یہاں تو جلسے ہو چکے ہیں نا، تو انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اوریہ صاحب اب یہ بتائیے کہ یہ جلسہ جو ہے ویسے تو یہ ہونے سے پہلے ہی شاید کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ جلسہ ہوتا ایک نارمل طریقے سے تو اس کا اتنا امپیکٹ آتا ہے. میں سیاسی طور پر سوال کر رہا ہوں، جتنا اس وقت جو ہے اس کو ہائپ مل چکی ہے، اور یہی ہائپ بھی شاید چاہیے ہوتی ہے جلسہ کرنے والوں کو، تو آپ کس انداز میں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ آج سارا دن جو ہوتا رہا، ٹیلی ویژن سکرینز جو ہیں وہ گریب کر لیں اس ایکٹیویٹی نے کہ جو ابھی ہونی ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیں میرے خیال کل کے پروگرام میں بھی شاید ہم نے یہ کہا تھا کہ جلسہ کو الاؤ کر دیں، اس لیے کہ کہہ رہے درویش پر جانے درویش. یہ جو ایک لفظ بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے گزشتہ 2-3 سال سے، اور وہ ہے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. گیلانی صاحب دنیا کے کسی بھی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جو ہے نا اس کا چارٹر اٹھائیں، پہلا پتہ کیا ہوتا ہے؟ رائٹ ٹو لائف. اس کے بعد سارے حق آتے ہیں. لائف ٹو لبرٹی بعد میں آتا ہے، لائف ٹو فریڈم آف ایکسپریشن بعد میں آتا ہے، سارے حق بعد میں آتے ہیں. پہلا رائٹ ٹو لائف بھی چھین لیا گیا ہے، اور جب رائٹ آف لائف تو رائٹ ٹو لائف بھی چھین لیا گیا ہے. I can challenge you on that. I can challenge you on that کہ یہاں پر رائٹ ٹو لائف بھی غریب سے چھین لیا گیا ہے. اور یہ مقبول صاحب میں آپ کا احترام کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ ہی بول رہے ہیں، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، یہاں لوگوں کا وہ حال ہے، یہاں وہ غریب کا وہ حال ہے کہ یہاں پر لوگوں سے رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ہیلتھ، رائٹ ٹو اینی بیسک رائٹ ہیز بین اسٹولن، یوزربڈ. جی اور یہ صاحب اوکے آپ یقیناً چھین لیا گیا ہوگا، یقیناً چھین لیا ہوگا، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، لیکن کیا آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر مزید؟ میں آپ کنٹریبیوٹ تو نہ کریں نا. میں آپ کو کل بھی بتا رہا تھا کہ میرے کم 8 لوگ انہی دنوں میں فوت ہوئے. عمران خان صاحب نے رائٹ آف لائف چھین لیا تو ہو گیا. کیا آپ اس راستے پہ چل کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر؟ نہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو چکا ہوا ہے. عمران خان پی ٹی آئی نے جو آج آپ کا جلسہ بند کر کے اپنے کھاتے میں جو لیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ کا جلسہ کامیاب. کل ہم نے مشورہ دیا تھا کہ ان کا جلسہ ہونے دیں. کہہ رہے درویش پر جانے درویش، جو کرتے ہیں جو بھگتیں گے خود بھگتیں گے یہ لوگ. لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ یہ مطلب دیکھ رہا میں گزشتہ 2 سال سے سن رہا ہوں کہ جناب ایک آدمی جیل میں ہے، اس کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اس کو علاج کر رہا. او بھائی مسئلہ ذرا یہ ہے کہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ضرب ختم ہوتے ہیں تو آپ جیل میں جاتے ہیں، آپ کے فنڈامنٹل سسپینڈ ہو جاتے ہیں اس وقت. لیکن ہم سارے کے ساتھ اصل میں اس لیے میں کرتا کہ بڑا مس یوز آف یہ لفظ ہوتا ہے استعمال، اس لیے میں عرض کر رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جلسے کا تعلق ہے، کووڈ کا تعلق ہے، کووڈ ایک تھریٹ ہے.
اور کووڈ اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ 60% ووٹنگ جو ہوتی ہے امریکہ کی تاریخ میں پوسٹل بیلٹ پہ چلے گئی ہے. خوف, اور جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس کے بارے میں امریکہ کا پریس بھرا پڑا ہے کہ ٹرمپ نے لوگوں کو نکالا, اور ان لوگوں کو نکالا جو دیہات میں رہتے تھے, جہاں کووڈ نہیں تھا, جہاں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم تو آزاد ہیں, اور وہ جو گورے کو جس طرح اس نے نکالا ہے اس کے اوپر بھرا پڑا ہے. یعنی آپ یہ جو ایشو بنا ہے وہ اسی بات پر بنا ہے کہ لوگ کووڈ کے خوف سے پوسٹل بیلٹ پہ آ گئے, اور پوسٹل بیلٹ اس وقت صورتحال ہے. میں صرف چونکہ سیریسلی بات کرتا ہوں, کووڈ کے اوپر سیریس ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ جو ہم ملاتے ہیں نا آپس میں جلسہ اور کووڈ اور فلاں اور اس ملک کا, اس پاکستان کا, آج میں ابھی 2 بجے اپنے ایک پڑوسی ڈاکٹر کو, ایم اے ہسپتال کے ڈاکٹر کو میں دفنا کے آیا ہوں, ڈاکٹر شفقت صاحب کو. صحیح ہے, لیکن سر اس میں وہ یہ جو حقیقتیں ہیں جی جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں کہ ان کو کرنے دیں اور پھر یہ خود بھگتیں گے, لیکن ارشاد صاحب اس کا دوسرا پہلو بھی ہے, صرف یہ نہیں بھگتیں گے, ان کی وجہ سے وہ باقی لوگ بھگتیں گے جو جلسے میں نہیں آئیں گے, وہ بھی بھگتیں گے جو حکومت بھی بھگتیں گے اس سے انتظامات کرنے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں گیلانی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ صرف عوام کی لائف ایٹ سٹیک ہے. آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جو لیڈرشپ ہے پی ڈی ایم کی ان کی لائف ایٹ سٹیک نہیں ہے. کیا ہم بھی کسی کے بچے نہیں ہیں؟ ہم نہیں نکلے ہوئے, ہم کس لیے نکلے ہیں؟ ہم عوام کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ہماری جو آپ کہہ رہے اس کی اہمیت لوگوں کو کرنے دیں, یہ کرنے دیں. مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا نا, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ سیاست بعد میں کر لینا, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پہلے زندگیاں بچاؤ, سیاست بعد. آپ کے مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا. شاہ صاحب اچھا جناب, گزارش یہ ہے, یہ ہاتھ آپ نے پہلے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے آگے جوڑ دینے تھے نا. ہمیں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا حکم ہے کہ آپ نے 30 کو جلسہ کرنا ہے. اگر وہ 29 کو ہمیں کہہ دیں گے کہ جلسہ نہیں کرنا, ہم نہیں کریں گے. لیکن آپ نے یہ بات پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے کرنی ہے, چاہے ہاتھ دوڑ کے کریں چاہے پاؤں پکڑ کے کریں. ٹھیک ہے, یہ گزارش ہے اگر مجھے موقع دیں بات کرنے کا. بات یہ ہے کہ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ جو انسانی حقوق ہیں وہ معطل کیے ہیں کسی حکومت نے, جو جلسہ کرنے کا حق ہے. کیا گیلانی صاحب کے والد گرامی جب اس ملک کے وزیر اعظم تھے اور نواز شریف صاحب لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے تو کیا ان کو اجازت دی گئی تھی؟ وہ بھی اسی طرح رکاوٹیں توڑ کر نکلے تھے اور گجرانوالہ تک پہنچے تھے. راستے میں شیلنگ بھی ہوتی رہی تھی اور باقی بھی سب کو جو حکومت اور پولیس کرتی ہے وہ ہوتا رہا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس وقت صورتحال ماضی سے بالکل مختلف ہے. ایک بیماری ہے, ایک وبا ہے, ایک تکلیف ہے, جان لیوا مہلک مرض ہے جو اس ملک میں پھیل رہا ہے. اگر یہ دلیل برائے دلیل ایک اعتراض برائے اعتراض جو ہوتا ہے کر دیا جائے کہ جی اچھا ہاتھ اگر جوڑ دے عمران خان پی ڈی ایم کے سامنے کہ جی آپ جلسہ نہ کریں تو پھر وہ انسانی حقوق ختم ہو جائیں گے, وہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس سے دستبردار ہو جائے گی. سیدھی بات ہے کہ پی ڈی ایم بھی غلطی کر رہی ہے اور حکومت بھی غلطی کر رہی ہے. یہ ہاتھ جوڑنے کا معاملہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کو انسانوں کی جان عزیز ہے, اپنے شہریوں کی جان عزیز ہے, اگر ان کی صحت عزیز ہے, اگر بنیادی حق جینے کا آپ دینا چاہتے ہیں تو نہ ان کو جلسے جلوس کرنے چاہیے, ریلیاں نکالنی چاہیے, نہ حکومت کو اجازت دینی چاہیے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپیلیں شروع کر دیں کہ جناب یہ نہ کریں بیماری پھیل جائے گی. قانون کس لیے ہوتا ہے؟ یہ دفعہ 144 جو نافذ ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ یہ جو آپ آئین بھرا ہوا ہے جس میں ایک شہری جو ہے اپنا حق سلب کر کے یا اپنے حق سے دستبردار ہو کر حکومت کو, ریاست کو کچھ حقوق تفویض کرتا ہے, وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں نظم و ضبط قائم رکھا جا سکے, عام شہری کی زندگی کو محفوظ کیا جا سکے, عام شہری کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو متاثر نہ کر سکے کوئی شخص, کوئی گروہ, کوئی جماعت, کوئی طبقہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صورت ہے. ایک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ صرف ایک منسٹر نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ہیلتھ کے شعبے کی ایک ڈاکٹر کے طور پر ان کا ایک نام ہے. اگر وہ یہ بات جو طبی ماہرین ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ان پر چھوڑنی چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر ڈاکٹرز پی ڈی ایم سے وابستہ ڈاکٹر یہ کہہ دیں, سندھ کے ڈاکٹر کہہ دیں کہ جناب جلسے جلوس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر تو ہم مان لیں گے. لیکن اگر سندھ حکومت کے ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ مہلک مرض ہے, یہ جان لیوا ہے اور جو غیر جانبدار لوگ ہیں پاکستان سے باہر طبی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, خواہ کسی قسم کا ہو, خواہ اسد عمر کرے, خواہ عمران خان کرے یا پی ڈی ایم
ایم کرے تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو پی ڈی ایم کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، جلسے جلوس روک دینے چاہیے، لوگوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ سیاست نہیں، یہ شقاوت ہے، یہ سنگ دلی ہے، یہ صفاقی ہے جس کا ارتکاب ایسی اپوزیشن کو نہیں کرنا چاہیے جو عوامی حقوق کی بات کرتی ہے، شہری حقوق کی بات کرتی ہے. گیلانی صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. میں گیلانی صاحب چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی عدد گیلانی صاحب دو باتیں آپ سے بس پوچھ رہی ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ ارشاد عارف صاحب نے ابھی کہا آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں. جب آپ کے والد گرامی وزیر اعظم تھے اور اپنا فنڈامنٹل رائٹ استعمال کرنا چاہتے تھے نواز شریف اور ریلی نکالنا چاہتے تھے تو کیوں ریلی کے راستوں پر کنٹینرز لگا کے بند کر دیا تھا اور کیوں وہاں پر کارکنوں کو کنٹینرز زبردستی ہٹا کے ریلی نکالنا پڑی تھی؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا سوال میں بعد میں کرتا ہوں. جی حکومت جو ہے وہ ظاہری طور پر بہت خائف ہے ملتان کے اور پنجاب کے دوسرے جلسے کے حوالے سے. ان کو پتہ ہے کہ سندھ کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری اور پنجاب کی بیٹی مریم نواز صاحبہ یہاں آئیں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں آئیں گے، ان کے شان و شان ہم ادھر ایک جلسہ ہوگا تو حکومت کے تابوت میں یہ آخری کیل ثابت ہوگا. تو نیچرلی گورنمنٹ جو ہے وہ خائف ہے اس بات سے. جہاں تک ہم پہلی گفتگو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کر رہے تھے، میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر کی ایک بہت بڑا ایک پروسیشن چلا، ایک بہت بڑی ریلیز تھیں ان کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر لوگوں میں، اور تب امریکہ میں بہت بڑا کرونا کا اسکیئر بھی تھا اور اسپائک بھی بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود مہذب قومیں جو ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جب رائٹس اور ہمارے اوپر جب ایسی فیشسٹ گورنمنٹ آ جائے جو ہمیں دبانا چاہ رہی ہو تب لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور بغیر اپنی جانوں کو خاطر رکھتے ہوئے. تو یہاں پر ہماری جو عوام ہے اور جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اپنی جانوں کو آرگومنٹ یہ دیا نا کہ پھر وہاں پر کرونا بے قابو بھی تو ہو گیا نا. امریکہ میں اگر یہ موومنٹ چلی ہے اس طرح کی تو کرونا بھی تو پھر بے قابو ہوا ہے نا، بے احتیاطیاں ہوئی ہیں. تو موومنٹ تو ڈاکٹر صاحبہ موومنٹس جو ہیں وہ تو پھر چلتی رہیں گی. اگر ہم موومنٹس کرونا کے خوف سے بند کر دیں تو پھر تو کچھ نہیں بچے گا پیچھے. چلے علی عدد صاحب وہ تو پہلے کچھ نہیں بچا. آپ کیا علی عدد صاحب وہ سوال جو ابھی ارشاد عارف صاحب نے اٹھایا کہ فنڈامنٹل رائٹ تو اس وقت نون لیگ کا بھی تھا نا جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم ہوتے ہوئے روکا تھا، تو آپ نے کیوں روکا تھا جب آپ حکومت میں تھے؟ بڑا اچھا یاد کرا دیا آپ نے، بہت اچھا یاد کرا دیا. گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر بنے پہلا بیان کیا تھا اوتھ لینے سے پہلے کہ میں تمام پولیٹیکل پریزنرز کو رہا کرتا ہوں، میں تمام جو ججز معزول ہوئے ہیں ان کو رہا کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارا اور نون لیگ کا اس بات کے اوپر رفٹ بنا کہ وہ چاہتے تھے کہ جسٹس ڈوگر کو ہٹا کر ان کو جسٹس افتخار چودھری کو ڈائریکٹ بنا دیا جائے، لیکن وہ آئین میں اختلاف تو ہوتا ہی ہے نا، تبھی تو احتجاج ہوتے ہیں. احتجاج کرنا تو فنڈامنٹل رائٹ ہے نا سر. اجازت دی، رات کو 3 بجے بحال کیا. تو یہ بات آپ ہماری سمجھیں، ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو آخری بات میں آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں علی عدد گیلانی صاحب وہ یہ کہ ارشاد عارف صاحب نے رائے دی ہے اور بڑی صائب رائے معلوم ہوتی ہے کہ اگر یہ فیصلہ ماہرین پر چھوڑ دیا جائے سیاسی لوگوں کی بجائے، یعنی وہ نہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، نہ پی ڈی ایم سے، نہ نون یا پی ٹی آئی سے، اور ماہرین ڈاکٹرز تمام صوبوں کے ڈاکٹرز اور ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم یہ فیصلہ کرے کہ کرونا کے اس دور میں جلسے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، تو اور سب اس کو ماننے کے پابند ہو. اگر وہ الاؤ کرتے تو پھر پی ٹی آئی بھی کرے، اگر الاؤ نہ کرے تو پھر کوئی بھی نہ کرے. آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے؟ میں 100% ایگری کرتا ہوں. میں 100% ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے. اگر ہم ماہرین پہ چھوڑ دیں اور ماہرین ہماری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو یہ قائل کر دے، دیکھیں جی فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے، اور وہ ان کو قائل کرنے میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو جلسہ نہ ہو. صحیح ہے. اب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قائل ہوں گے تو پھر ہے نا. سارے ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، عدالت بھی کہہ چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ یہ کام نہ کریں، لیکن آپ کیے جا رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحبہ وہ قائل تو آپ قائل کریں، آپ انہیں قائل کریں گے تو پھر یہ بات بنے گی.
میرا خیال ہے اگر وہ جو اس وقت نمبر آف پیشنٹس کا سن لیں تو میرا خیال ہے ان کو قائل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا. آج کے دن میں اگر میں پنجاب کا دیکھوں تو 738 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. جس طرح عاریہ مقبول صاحب نے کہا ہے, ہمارے ایک ڈاکٹر بھی انتقال کیا, آج 15 ڈیتھس نئی ریکارڈ ہوئی ہیں. اب مقصد یہ ہے اس وقت 350 مریض سیریس ہیں جو ہسپتالوں کے اندر داخل ہیں, اور آپ کے اپنے ملتان کے اندر اس وقت سچویشن جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 70% ہمارے بیڈز جو ہیں آکیپائڈ ہیں. طیب اردگان ہسپتال جو ہے اس کو باقاعدہ دوبارہ نوٹیفائی کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہاں مریضوں کی تعداد بڑھ جائے تو ہم وہاں اوور فلو وہاں بھی لے کے جائیں. یہ سارا کام 50 نئے بیڈز ایڈ ہوئے ہیں. اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا ہمارے لیے تو ہم آپ کے سامنے کیوں یہ بات رکھتے. بات یہ ہے, میں تو فرام میڈیکل پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے یہ رکھ رہی ہوں, اور میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں. اگر آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ ہارا کیوں ہے؟ ٹرمپ اسی لیے تو ہارا ہے کہ اس نے ان ساری چیزوں کی اجازت دی اور اس کی وجہ سے اس وقت روک تھام نہیں کیا, لوگوں کو باہر نکالا. ہی کوڈ ناٹ ہینڈل دا پینڈیمک کریکٹلی. آن دی ادر ہینڈ اس وقت پاکستان نے جس طرح پینڈیمک ہینڈل کیا ہے, اس کے اندر یہ اپنا جو ہمارا یونائٹڈ نیشنز کا جنرل سیکرٹری ہے, سیکرٹری جنرل, اس نے تعریف کی اس کی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بندے نے تعریف کی. ایوری بڈی اپریشیٹڈ دا سارٹ آف اسٹیپس دیٹ وی ہیو ٹیکن. اور میں آج بتا دوں آپ کو کہ 31% آپ کی انفیکٹیوٹی ریٹ تھا ملتان کا. ہم نے خدا جانے کتنے اس وقت پورے پنجاب کے اندر کوئی تقریباً 2030 لاک ڈاؤنز ہوئے ہوئے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں, جس کے تحت ہم نے کوئی 40,000 بندوں کو کنفائن کیا ہوا ہے تاکہ یہ ڈیزیز نہ پھیلے. بڑی مشکلوں سے روکتے ہیں. اب آپ اگر اس طرح کا جب جلسہ کریں گے تو نیچرلی سچویشن خراب ہوتی ہے. اور دیکھیں انشاءاللہ, میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی اپیل, میں تو کل سے اپیل کر رہی ہوں بار بار سب کو, اور کہہ رہی ہوں کہ ہوش کریے, کیونکہ خدا نہ خواستہ سب لوگ بیمار ہوئے اور یہ حالات خراب ہوئے تو سچویشن یہی ہوگی کہ ابھی دیکھیں کراچی کے اندر کیا حالات ہوئے ہیں. اس وقت انفیکٹیوٹی ریٹ از سو ہائی اور ان کو اتنا بڑا پرابلم پڑا ہے اس وقت اپنے ہسپتالوں میں آف اکاموڈیٹنگ پیشنٹس. تو وائی ڈڈ دیٹ ہیپن؟ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. اور ہم اپنی عوام, جس سے ہم کہتے ہیں نا بڑے محب وطن ہیں اور اپنی عوام سے بہت محبت کرتے ہیں, تو میں تو عوام کی اپیل کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں سب کے سب. آپ مت اس طرح کے جلسے جلوس کریں. وی ہیو ٹو پریکٹس آر SOPs پراپرلی. 15-20 دن, مہینہ انشاءاللہ یہ ویو بہتر ہو جائے گی. نہ ہم کہیں چلے گئے ہیں, نہ آپ کہیں جائیں گے. جلسے جلوس کرتے رہیں گے. کس نے منع کیا آپ کو؟ پہلے بھی تو جلسے کر ہی رہے تھے نا آپ. ڈاکٹر صاحب آپ کو اگر جنوری سے پہلے بھیجنا ہے تو پھر تو جلسے جلوس جاری رکھنا پڑے گا. دسمبر میں کریں گے تو جنوری میں آپ تو چاہتے ہیں 2-3 مہینے اور دے دیں آپ کو. وہ تو ایک دن کے لیے برداشت کرنے کو تیار نہیں. نہیں, اگر جلسے جلوسوں سے جانا ہوتا تو میرا خیال ہے جتنے جلسے جلوس ہم نے کیے ہیں شاید یہ ساری سب مل کے پارٹیاں بھی کرتے رہے تو اتنے جلسے جلوس نہیں ہوتے. بیسکلی آپ نے اپنی پروٹیسٹ لانچ کرنی ہے. پروٹیسٹ لانچ ہو رہی ہے اور کسی نے انکار نہیں کیا. میرا خیال ہے اب ہم لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. آپ کے اپنے لیڈرز بیمار ہو گئے. آپ دیکھیں کارا صاحب کی کورونا ہو گیا, اپنا اس کو اپنا بلاول کو ہو گیا. ہاں جی, اور آپ پھر ہم سے ہماری بات پہ شک کر رہے ہیں. اگر کراچی کے اندر وہ نمبر بتا رہے, جی کراچی کے اندر وہ نمبر اتنے بڑے بڑے بتا رہے ہیں, وہ نمبر ہم تو نہیں بتا رہے نا, کراچی والے بتا رہے ہیں, اور وہ تو وہاں پیپل پارٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے کہ اس وقت سیکنڈ ویو آئی بھی ہے, حالات بہت خراب ہیں. یہ نہ ہم حالات اتنے خراب کر دیں کہ جیسے ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا وہ والا ہم اپنا حال کیا وہ. اس میں ایک اور تشویش کی بات ہے جو اور صاحب میں ابھی بریک میں بات بھی کر رہا تھا شاد عارف صاحب سے, اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں صرف ان لوگوں کو جو کورونا کا شکار ہو رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو کورونا سے صحتیاب ہونے کے بعد ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے, ان کو میدے کا مسئلہ ہو رہا ہے, یا کوئی فالج کا مسئلہ ہو رہا ہے, ہم ان کو تو ابھی کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے, اس کو تو ہم کورونا کے زمرے میں ڈال ہی نہیں رہے. حالانکہ ڈاکٹرز کی ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ بہت سے لوگ کورونا سے صحتیاب ہو رہے ہیں, لیکن وہ بہت ساری دیگر بیماریوں کا کیری کر رہے ہیں اور عمر بھر ان کو احتیاط کرنا پڑے گی جو لوگ کورونا کا شکار ہو رہے ہیں. تو شاید اس کے ڈیمیجز اس سے کہیں زیادہ ہیں جو کیلکولیشنز ہمارے پاس موجود ہیں. اور یہ صاحب دیکھیں, ابھی 2 منٹ پہلے ہمارے ایک بہت زبردست کلیگ فرسٹ کامن کے تھے مقدس احمد شاہ صاحب, وہ انتقال کر گئے ہیں. ان کی مسز جو ہیں وہ ابھی تک وینٹیلیٹر میں ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ان کے خاوند انتقال کر گیا. میں ابھی یہ پروگرام کے دوران 2 منٹ پہلے کی بات ہے, اور ایک صاحب کو میں ابھی 2 بجے شفقات صاحب کو دفنا کے آؤں. مطلب ایک ریالٹی ہے, نظر آ رہی ہے, دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے
کہ اس وقت کرونا ایمرجنسی اس قسم کی ہے کہ بے شمار ایسے پیشنٹس ہیں وہ اٹینڈ ہی نہیں ہو پا رہے. آپ کی ہیلتھ سروسز تو ویک ہیں. ہم نے 70 سال میں ہیلتھ سروسز تو بنائی نہیں, ہمارے تو کوئی اہمیت ہی نہیں, بلکہ ڈیٹیریٹ ہوئی ہیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے بچپن میں جو ہیلتھ سروسز ہوتی تھی, جو ایوب خان کے زمانے میں تھی, وہ اس کے بعد سے ڈیٹیریٹ ہوئے. جو انگریز بنا گیا تھا نا وہی چلا ہوا تھا. وہ ایک سسٹم تھا. آپ نے کیا بنایا؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے تو ہیلتھ کو چھوڑ دیا عام آدمی کے اوپر کہ تم پیسے کماؤ, مزدوری کرو اور پرائیویٹ اسپتال میں علاج کراؤ. آپ نے پاکستان میں 2 جزیرے بنائے ہیں 70 سالوں میں. میرے پاس پیسہ ہے, میں اپنے باپ کا علاج کراؤں گا. ایک غریب آدمی کا پیسہ نہیں ہے, سرکاری اسپتال سے اپنی لاش اٹھا کے لائے گا, اور لاش اٹھاتا ہے, روز اٹھاتا ہے بیچارہ, روتا پیٹتا قسمت کے مارا چلا جاتا ہے. یہ ہماری اچیومنٹ ہے ہیلتھ سروسز کے اندر. ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے ہاں ہم شاندار قسم کی موٹر وے بنا لیتے ہیں, اس کے اوپر گاڑی میں سفر کروا دیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس گاڑی اس کے اندر بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے نا, وہ ڈائبٹیز کا مریض ہوتا ہے, اس کے پاس اس کے دوائی کے پیسے نہیں ہوتے. وہ ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے, اس کے پیسے نہیں ہوتے. اس کے بعد اس بچے پڑھانے چھوڑ دو نا. رائٹ آف لائف جو ہے ہیلتھ موسٹ امپورٹنٹ سروس ہے. میں ایک دفعہ ہیلتھ سیکٹری رہا ہوں اور ایک دفعہ جوائنٹ سیکٹری ہیلتھ رہا ہوں, پیٹتا رہا ہوں 6 7 مہینوں کے لیے. یہ کیا صورتحال ہے؟ جی. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیوں کرونا نہیں کہ پیشنٹ کا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کارڈک پیشنٹ, آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہائپوگلسیمک شوق کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, جو شوگر کے ہوتے ہیں, وہ اٹینڈ نہیں ہو پا رہے, کیونکہ ظاہر بات ہے باقی چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب کرونا ملٹیپلائی ہوتا ہے تو یہ صورتحال نکلتی ہے. میں تو 2 دن سے پہلے بھی چیختا تھا پروگراموں میں, اور اس وقت بھی شروع میں پی ٹی آئی والے جو تھے اس کو مرضی نہیں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, تھوڑا بہت آگے جا کے تھوڑا سا احساس ہوا, ٹھیک ہو گیا, بہتر ہو گیا. لیکن اللہ نے کرم کیا, اور اس کرم کو فائدہ اٹھائیں. تھوڑا سا لوگ بہت امپورٹنٹ, ایک جان بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں جس کے گھر میں میت پہنچتی ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے تکلیف کیا چیز. بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے پروگرام. بریک سے واپس آتے ہیں, دیکھتے ہیں وزیر داخلہ نے نواز شریف کو واپس لانے کے حوالے سے اپنی بے بسی کا اظہار کس انداز میں کیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر داخلہ صاحب نے نواز شریف صاحب کے واپس آنے یا ان کو واپس لانے کے حوالے سے کیا کہا ہے, ذرا سن لیجئے, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. وہ تو اپنی والدہ کو دفنانے کے لیے نہیں آئے, تو ہمارے کہنے پر کدھر آئیں گے. جو کوشش ہے اس گورنمنٹ کی وہ ہم کر رہے ہیں کہ جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ ان کا آ کے ان کیسز کا سامنا کریں, اور جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ آ کے ادھر پاکستان کی جیلوں میں بھگتیں. شاہ صاحب, کیا انہوں نے ٹونٹ کیا نواز شریف پہ کہ آپ تو اپنی والدہ کے جنازے پر بھی نہیں آئے؟ یعنی یہ تو ایک ایسا موقع ہے کہ جس پر تو ہر اولاد جو ہے وہ آئی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یا پھر انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ جی ہمارے بلانے پر تو وہ آئیں گے, تو وہ نہیں. دیکھیں, اگر وزیر داخلہ صاحب ان کو دعوت دیں گے, منت سماجت کریں گے, کارڈ بھیجیں گے, تو وہ تو نہیں آئیں گے. یہ میں تو ان کی کسی بات کو ابھی سیریس نہیں لیتا. یہ آئی بی کے سربراہ رہے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں کیسے لوگ ان کے نوٹ پہ. ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب نواز شریف صاحب اگر وہ 4 لوگوں کو ادھر ادھر کر دیتے تو اب وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوتے. یہ تو عجیب باتیں کرتے ہیں. بھائی آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ کہیں کہ ہم لا رہے ہیں, نہیں لا رہے, لا سکتے ہیں, نہیں لا سکتے. آپ یہ کہہ کریں والدہ کی وفات پہ نہ آنا ان کا ذاتی فیصلہ ہے. یہاں لانا اور سزا پوری کرانا اور ضمانت کی منسوخی کے بعد یہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہے, نواز شریف کی ذمہ داری ہے. نواز شریف آج خود کیوں آئے گا, کیا ضرورت ہے اس کو, اور آپ کی انویٹیشن پر تو نہیں آئے گا نا بالکل. تو وزیر داخلہ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. باقی نواز شریف صاحب کا جو آنے کا معاملہ ہے, یہ ہم تو پہلے دن سے جب وہ گئے تھے یہاں سے, اس وقت ہی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اب یہ چلے گئے ہیں, اب یہ واپس نہیں آئیں گے, کسی قیمت پر نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ نہ اب حکومت کی جورسڈکشن میں ہے, نہ عدالت کی جورسڈکشن میں ہے. جو ان کو ضمانت دے کے باہر بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے, اس کے بعد وہ نہ اس فیصلے کے پابند رہے ہیں, نہ وہ حکومت کے پابند ہیں. اور نواز شریف اپنی جگہ پہ ان کا درست فیصلہ ہے کہ جب وہ جیل نہیں بھگت سکتے, مشکل نہیں کاٹ سکتے, اور پھر اس کے باوجود ان کے جو حامی ہیں, ان کے جو پروردہ دانشور ہیں, وہ انہیں ارسطو اور افلاطون اور
معلوم سکرات اور حسین حلاج سمجھتے ہیں، تو ان کو ضرورت کیا ہے واپس آ کے خام خواہ جیل کا کھانا کھانے کی؟ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، ان کے کارکن جو ہیں وہ ان کی بہادری کے گون گا رہے ہیں، تو اور ان کی سیاست چل رہی ہے، وہ کیوں ہیں؟ دوسرا، قانون ہمارے ہاں پاکستان میں کمزور ترین چیز جو ہے اس ملک میں قانون ہے، جو کمزور کے لیے طاقتور ہے اور طاقتور کے سامنے بالکل وہ کمزور ہے۔ تو ایسی صورت میں نواز شریف صاحب کو پتہ ہے ساری صورتحال کا۔ نواز شریف صاحب کے یا مریم نواز صاحبہ کے اس وقت جتنے ناز برداری ریاست کر رہی ہے وہ کسی اور میں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک جنوبی کوریا میں ہوا، پریزیڈنٹ پر الزام لگا، خاتون پریزیڈنٹ تھی، ان پر الزام لگا کہ انہوں نے ایک اپنی سہیلی کو، ان کی جو دوست تھی، اس کو فیور دی ہے، کرپشن کا الزام لگا، حالانکہ وہ ڈائریکٹ کرپشن میں انوالو نہیں تھی، کرپشن میں انوالو ان کی سہیلی تھی۔ ان کا سب سے پہلے عدالت نے ان کا جو ایک صدر کے طور پر استحقاق ہوتا ہے، جو انڈمنٹری ہوتی ہے، وہ ختم کی۔ اس کے بعد عدالت میں ان کو ہتھکڑی لگائی گئی، ان کو پریزیڈنٹ کو نااہل قرار دے کر جیل بھیج دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب والا یہ تو 4 ججوں کا فیصلہ ہے، ایک عدالت نے ایسے کر دیا، منتخب وزیر اعظم کو، صدر کو بھیج دیا گیا، کوئی نہیں بولا، اس لیے کہ قانون کی حکمرانی ہے۔ قانون کے نظر میں مجرم ہوتا ہے، خواہ وہ وزیر اعظم ہو یا عام شہری ہو، اور مجرم کے لیے وہی سارے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں جو عام شہری کے لیے پورے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ شودروں کا، برہمنوں کا معاشرہ ہے، تو نواز شریف صاحب آئیں نہ آئیں ان کی مرضی ہے۔ اگر وہ کل آنا چاہیں، حالات ان کے فیور میں ہوں، تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت میں یا ریاست میں یہ طاقت ہے کہ وہ ان کو لا سکے۔ جی یاسمین راشد صاحبہ، موجودہ حکومت میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو لا سکتی ہے، پھر یہ دعوے کیوں کرتی ہے حکومت؟ نہیں، میرا خیال ہے جو بہت اہم بات عارف صاحب نے کہی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لاز ہوتے ہیں، ایکسٹریشن لا جو ہے کہ آپ باہر کسی ملک سے اپنا یہ جو کوئی قیدی ہے یا مفرور ہے اس کو آپ کس طریقے سے، وہ ہمارا کیونکہ یو کے کے ساتھ ہے ہی نہیں، وی ڈو ناٹ ہیو این ایکسٹریشن پالیسی ود دیٹ۔ اگر ہوتی تو ضرور ہم وہ اپنی پالیسی استعمال کرتے ہیں، اور یہ غلط کام ہے۔ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو مفرور لوگ ہوتے ہیں، وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو لانے کا ہمارے پاس طریقہ ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی بالکل صحیح فرما رہے ہیں عارف صاحب کہ ہمارے پاس ایسا قانون نہیں ہے جس کے بیسس پہ ہم ان کو لا سکیں۔ لیکن ایک بات میں عارف صاحب کہتی ہے کہ ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے یا جیل میں ڈالیں گے، یہ دعویٰ بالکل بنیاد پر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، کوشش تو کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود بھی کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کرنے کی کہ بھئی یہ ایک مفرور ہیں، ہی از این ایبسکانڈر، تو آپ ان کو ہمارے پاس واپس بھیجیں۔ ہی واز سرونگ اے سینٹینس، تو وہ تو اپنی بیماری کے علاج کے لیے گئے تھے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ تو میں انوالو تھی۔ اگر آپ دیکھیے تو یہ انسانی ہمدردی، وہ بات آپ ساری صحیح کہتے ہیں کہ ضرور ہم شودروں کے ملک ہیں، لیکن میں تو بطور انسان سوچتی ہوں کہ انسانی ہمدردی کے تحت اگر وہ یہاں ہم نے ان کا پلیٹلیٹ کا علاج شروع کیا، وہ ماشاءاللہ پلیٹلیٹ تو ان کو ٹھیک ہو گئے، وہ کہتے تھے میرے دل کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، میں نے پہلے بھی باہر سے کروایا، میں وہیں سے کروانا چاہتا ہوں۔ تو انسانی ہمدردی کے تحت ان کو بھیجا گیا، تو ایک کمٹمنٹ کر کے گئے۔ میں تو سوچتی تھی کیسے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، کیسی کمٹمنٹ کر کے گئے، اور یہ کمٹڈ لکھی ہوئی کمٹمنٹ ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی زبانی کلامی ہم نے کمٹمنٹ کی۔ ہی از کمٹڈ ٹو کم بیک اکارڈنگ ٹو دا ریٹن ایگریمنٹ کہ میں واپس آؤں گا، میں اپنا علاج کرا کے واپس آؤں گا، پر اس وجہ سے وہ کہتے ہیں میں علاج ہی نہیں کرواؤں گا، نہ میرا علاج ہوگا نہ میں واپس آؤں گا۔ سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، یہ بالکل بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ وہ ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے مشکل وقت نہیں دیکھا، تنگی جب پڑتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں پاکستان سے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں بھاگے نا، پہلے بھی تو سعودی عربیہ 10 سال رہے ہیں، اب پھر بھاگ گئے ہیں وہ۔ اب اس وقت جو ہے وہ والی بات ہے کہ پذیرائی مل رہی ہے، ان کے ورکرز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ بہت بڑے ہیرو ہیں کیونکہ وہ بھاگ گئے ہیں، انگلینڈ بھاگ گئے ہیں، اور اس وقت ان کی بیٹی جو ہیں وہ ماشاءاللہ دندناتی پھر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں بہت بڑی لیڈر ہوں، کو خدا کا خوف کریے۔
یو آر آلسو آپ بھی یو آر اے سینٹنس پرسن, اور اس سارے کیس کے اندر میں سب سے آگے تھی, پیش تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو انہی کے خلاف میں نے ہی الیکشن لڑی تھی, اور پھر آپ کو پتا پہلی دفعہ الیکشن کمیشن میں بھی ان کے خلاف میں ہی گئی تھی, اور پاناما لیکس ہم نے نہیں گئی تھی. تو انٹرنیشنلی ایک کنسورشیم تھا جرنلسٹ کا جنہوں نے یہ ساری بات کہی, اور یہ سارا الزام لگا, اور ان کی اپنی حکومت کے ٹائم کے اوپر ان کو نکالا گیا, ڈسکوالیفائی کرا گیا. فضول میں ہمارے سر کے اوپر اٹھا کے الزام لگائے چلے جاتے. اس وقت میں ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہتی ہوں, وہ ریکویسٹ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے نا, وہ ساری باتیں اپنی جگہ, جو اس وقت سچویشن ہے وہ اس سچویشن کے اندر یہ میں بتا دوں کہ اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ جلسے جلوس کرنے سے حکومت ہلنے لگی, تو آپ فکر نہ کریں, حکومت انشاءاللہ نہیں ہلے گی. اور صاحب, نواز شریف کو واپس نہ آنے کے حوالے سے حکومت نے تسلیم کر لیا وزیر داخلہ کی حد تک کم از کم کہ ان کا آنا مشکل ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے ہمارا برطانیہ کے ساتھ, تو یہ مینیج نہیں کرنا, یہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے. اور حکومت کو اگر ذرا سا بھی خیال ہو کہ ہمارے سارے کے سارے جتنے بھی ایکسکانڈرز ہیں وہ برطانیہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہاں سے جا کے قتل کے بھی آرڈر کرتے رہے, اور کراچی کو بھی بدم کرے, تو حکومت پہلا دن 1 گھنٹہ نہ لگائے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کر لے. کیونکہ برطانیہ کا تو کوئی بھاگ کے ہمارے پاس نہیں آئے گا اس طرح کا بندہ جس کو ہم بھیجیں گے, اور جس کو لینا ہوتا ہے وہ آ کے لے جاتے ہیں. ہماری اپنی عدالتوں سے آ کے لے کے جاتے رہے ہیں. یہ جو بچے ان کو لے کے آ جاتے ہوتے ہیں گوری ماں سے اٹھا کے, وہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ نہیں لے کے جاتے؟ ہماری عدالتیں کہتی ہیں ماں کو دو, ان کا ایمبیسڈر آ کے لے جاتا ہے. تو یہ تو پہلے دن حکومت نے کرنا ہے بھائی, ہم نے نہیں کرنا. آپ چٹھی کریں گے ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یورپین یونین کے ساتھ انہوں نے سائن کیا ہوا ایگریمنٹ, ایک انہوں نے اس کا جو ہیومن رائٹس کا, کہ ایک آدمی اگر کوئی مفرور وہاں پر آ جاتا ہے اور اگر وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں واپس جاؤں گا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی یا مجھ پہ ٹارچر کریں گے, تو آپ اس کو واپس نہیں بھیج سکتے. تو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بھائی کرو, لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے نا. مسئلہ سارا جائے کہ کل کو ہم نے بھی شاید وہاں جا کے پناہ لینی ہوتی ہے, ہر ایک نے پناہ لینی ہوتی ہے وہیں جا کے, اس لیے ہم نہیں کرتے. تو اس کا بہانہ نہیں. اور جہاں تک یاسمین راشد صاحب موجود ہیں, اعجاز صاحب یہ ڈاکٹر ہیں, ایک سینیلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے, تو ایک ایج کے بعد نا وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, اور میرا خیال ہے اعجاز صاحب کا یہ ٹیسٹ کروائی لیں کسی دن لگے آپ کو. چلیں, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.